السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پرویز علیمی حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے فضائل و مسائل پر۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب ہنٹ دی نالج کو سنیں، سب سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ آپ کے معلومات میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو جو سبسکرائب کا نیچے بٹن لکھا ہوا ہے اس پہ جا کر کے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ میں لائک کر دیں اور شیئر فرما دیں۔ قربانی کے فضائل و مسائل۔ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر کو اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے بہتر نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سے۔ حدیث نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہو سکتا۔ طبرانی شریف۔ حدیث نمبر 3، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ہم نے یہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اب ہم قربانی کے فقہی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص دن میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا گیا۔ یہ باتیں باہر شریعت سے لی گئی ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس مسئلے پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شرائط اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں۔ نمبر 3، توانگری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہے جس کی قیمت 200 درہم ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد پر قربانی ہے، غلام پر نہیں۔ تو ہم نے یہاں پر بات کی کہ قربانی کس کس شخص پر واجب ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کس جانور کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اونٹ، گائے، بکری، نر، مادہ، خصی، غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ، دمبا کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال، بکری 1 سال، اس سے کم عمر ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ کہ بھی باہر شریعت سے لی گئی مسئلہ لیا گیا ہے۔
اور ہم کچھ مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر مینگ تک ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہو تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اگر اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا اس کا عضو تناسل کاٹ لیا گیا، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اتنی بوڑھی بکری کے جو بچہ جننے کے قابل نہ ہو، یا داغی ہوئی بکری جس کا دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اتنا لاغر کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانا: کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی پیدائشی کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے۔ مسئلہ: جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف گلیس کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور ہم مسئلے کی بات کر لیتے ہیں۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے جانور خریدی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو، اور ان لوگوں نے کر لی تو سب کی قربانی جائز ہے، اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکا نے کر لی تو کسی کی نہ ہوئی۔ بڑے جانور کے شرکا میں سے ایک کافر ہے، یا ان میں ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اگر شرکا میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت کریں تو نیت صحیح نہیں۔ مسئلہ: قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت حاصل کرنے کا نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ سب کی تقریب ایک ہی قسم کا ہو، مثلاً سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کا تقرب ہو، یعنی کہ کسی کا تقرب قربانی کرنا اور کسی کا تقرب عقیقہ کرنا، تو ایسی صورت میں بھی قربانی جائز ہے، قربانی عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کے گوشت و پوست کا کیا حکم ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے، کیونکہ یہاں کے کافر حربی ہیں۔ مسئلہ: قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے اور دوست احباب کو بھی کھلائے۔ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں کو ہی دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر میت نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ مسئلہ: قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے،
مثلاً اس کی جانماز بنائے وغیرہ وغیرہ۔ اگر قربانی کی کھال کو روپیے کے عوض میں بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر یا بال بچوں پر صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے گا، تو جائز ہے۔ جیسے کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس دنیا میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں بھیجنے میں دقت ہوا کرتی ہے تو اسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے ہیں۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت نہیں دے سکتا، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ قصاب کو اجرت میں نہیں دیا، بلکہ جیسے دوسرے مسلمان کو دیتا اس کو بھی دیا، اور اجرت اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا تو جائز ہے۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے صرف میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مزید جانکاری کے لیے علماء کرام سے رابطہ کریں۔ ایک رابطہ کا نمبر 9634899869۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، 9634899869۔ مزید جانکاری کے لیے آپ سب اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست اور ساتھی ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب انہی چند مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد پرویز علیمی کو دیجیے اجازت، فقط خدا حافظ۔